پہلے کہا کہ امریکہ نے ہمیں نکال دیا، امریکہ نے یہ کر دیا، امریکہ کے غلام نہیں بنیں گے. پھر آج آپ دیکھتے ہیں ان کے جلسے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو امریکہ کے جھنڈے نظر آتے ہیں. آج ایک دوسرے محسن ملک پہ حملہ کر دیے. تو بات یہ کہ آپ کو کسی نے نہیں نکالا، کسی ملک نے، کسی سازش میں آپ نہیں نکلے، آپ کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے نکالا، آپ کو آپ کے اپنے ایم این ایز نے نکالا. شہباز شریف صاحب، مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ جس چیز کو آپ نئے سرے سے، جس چیز کی تعمیر نو کر رہے ہیں، چاہے وہ اکانومی ہو یا وہ فارن ریلیشنز ہوں پاکستان کے، آج بھی اس پہ حملے بند نہیں ہوئے. پاکستان یہ حملے کوئی خارجی نہیں کر رہے، یہ حملے کوئی دہشت گرد نہیں کر رہے، یہ حملے جو ہیں یہ خیبر پختونخوا کی حکومت پنجاب کے اوپر اور وفاق کے اوپر کر رہی ہے، اور ایک اور حملے کے لیے تیار بیٹھی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کئی سال کے بعد پاکستان سے ہر روز اب ایک اچھی خبر آتی ہے، اچھی نیوز آتی ہے. وہ اکانومی جس کو جب شہباز شریف صاحب کا دور آیا، پچھلا دور جو تھا 16 مہینے کا، روز ایک آواز آتی تھی اور پاکستان کے دشمن اور مخالف اس انتظار میں بیٹھے ہوتے تھے کہ کب پاکستان اللہ نہ کرے ڈیفالٹ کرے. روز یہی خبر آتی تھی کہ پاکستان آج ڈیفالٹ کرے گا، پاکستان کل ڈیفالٹ کرے گا. لیکن کیا کسی کو یاد ہے کہ یہ 9 مہینے کی یہ حکومت اور 16 مہینے کی شہباز شریف صاحب کی پچھلی حکومت، کسی کو یاد ہے کبھی پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کی بات بھی ہوا کرتی تھی؟ آج کیا بات ہو رہی ہے؟ آج یہ بات ہو رہی ہے کہ سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اپنے تمام ریکارڈز توڑ رہی ہے. ماشاءاللہ 96,000 جو ہے وہ کراس کیا ہے سٹاک مارکیٹ. دنیا حیران ہے. انفلیشن 38% سے، مہنگائی جو ہے 38% سے اس وقت 7% پہ آ گئی ہے. مہنگائی کا جو جن ہے وہ ایک دفعہ بوتل سے نکل جائے تو اس کو واپس بوتل میں بند کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ دنیا میں شاید چند کیس سٹڈیز میں سے ایک کیس سٹڈی ہوگی کہ مہنگائی اتنی کم ہوئی ہے، اور دنوں میں، ہفتوں میں، مہینوں میں کم ہوئی ہے. اور مہنگائی کم ہوئی ہے تو ظاہر ہے پنجاب کے، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو سہولت ملی ہے، ان کی زندگی میں آسانی آئی ہے. ان کی قوت خرید جو بالکل ختم ہو چکی تھی، آج اس میں دوبارہ اضافہ ہو رہا ہے اور لوگ خوش ہیں. اسی لیے بار بار جو احتجاج کی، دھرنے کی کالز دی جاتی ہیں، لوگ اس پہ کان نہیں دھرتے. ایک کے بعد ایک کال ان کی فیل ہوئی ہے الحمدللہ، کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی خدمت ہو رہی ہے، ان کے لیے کام ہو رہا ہے، کوئی درد دل کے ساتھ ان کی خدمت کر رہا ہے. روٹی شہباز شریف صاحب کے دور میں 5 روپے کی تھی، 2 روپے کی تھی، پھر 5 روپے کی ہوئی، اور 4 سال اتنی نااہلی، نالائکی اور کرمنل نیگلیجنس رہی ہے کہ وہ 5 روپے کی روٹی ہم نے دیکھا 25 اور 30 روپے پہ چلی گئی. آج اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ پھر اتنے سال کے بعد جب روٹی 12 روپے کی ہوئی ہے تو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے پاکستان میں. آج جب فارن ریزروز آپ کے بڑھے ہیں تو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے پاکستان میں. آج آپ کی سٹاک مارکیٹ تمام ریکارڈز توڑ رہی ہے تو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے پاکستان میں. آج آپ کی جو ریمیٹنسز ہیں وہ بڑھ رہی ہیں تو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے پاکستان میں. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ شہباز شریف صاحب دن رات اس بات پر کام کر رہے ہیں کہ کس طرح بجلی کی قیمتوں کو نیچے لایا جائے. اور یہ بھی ایک ایسی، جب بجلی کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں ان کو دوبارہ کنٹرول کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے وہ درد دل چاہیے اور وہ کیپیسٹی چاہیے، وہ نو ہاؤ چاہیے، وہ محنت چاہیے جو شہباز شریف صاحب کریں. اور یہ باتیں میں اس لیے نہیں کری کہ وہ میرے سامنے بیٹھیں، یہ بات میں بالکل دل کی گہرائیوں سے اور سچائی سے میں بطور پاکستانی میں یہ بات کر رہی ہوں. اور یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ جب ملک میں ترقی آتی ہے تو مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی ہے. جب موٹر ویز بنتی ہیں، ہائی ویز بنتی ہیں، سڑکیں بنتی ہیں، کچی کینال بنتی ہیں تو مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی ہے. جب مہنگائی کم ہوتی ہے تو مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی ہے. جب نوجوانوں کو اسکالرشپس اور لیپ ٹاپس دیے جاتے ہیں تو مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی ہے. جب جدید ٹرانسپورٹ کی سہولتیں عوام کو مہیا کی جاتی ہیں، چاہے وہ اورنج لائن ہو، چاہے وہ میٹرو بسز ہوں، یا وہ اسپیڈو بسز ہوں، یا وہ اسٹوڈنٹس کی بائکس ہوں، تو وہ بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی ہے. جب چاروں صوبے قریب آنے لگتے ہیں اور دوریاں مٹتی ہیں تو وہ بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی ہے. یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے، کوئی ہے جس کے ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ کی عطیہ و حب الوطنی ہے جس سے ہمارے دل سرشار ہیں. اور میں مجھے پتہ ہے شہباز شریف صاحب 6 بجے اٹھ کے اپنا کام شروع کرتے ہیں، تبھی شہباز سپیڈ جو ہے وہ ممکن ہوتی ہے.
शहबाज स्पीड अपने आप नहीं हो जाती, वो स्पीड से काम करना पड़ता है, तभी शहबाज स्पीड बनती है माशाल्लाह। और मैं ये भी समझती हूँ कि सिर्फ इकॉनमी की बेहतरी के लिए इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, उनको बेहतर करने के लिए दिन रात शहबाज शरीफ साहब ने काम नहीं किया, तामीर नौ नहीं की पाकिस्तान की सिर्फ इकॉनमी के अंदर, बल्कि वो पाकिस्तान की पिछले दौरे हुकूमत में वो जो 4 साल पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी पर, फ़ॉरेन पॉलिसी पर, पाकिस्तान के अपने दोस्तों से, दुनिया से जो ताल्लुकात हैं उन पर जो पे दर पे हमले किए गए, उनको उनके अंदर जो बिगाड़ पैदा किया गया, दोस्तों को नाराज़ किया गया, दोस्तों को दुश्मनों में तब्दील किया गया, दोस्तों को दूर किया गया, दोनों मुल्कों में दूरियां लाई गई। आज शहबाज शरीफ साहब उस पर भी बहुत कामयाबी के साथ काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और अभी जो शंघाई कॉन्फ्रेंस हमने देखी है, वो मनाजिर पाकिस्तान ने पता नहीं कितने साल के बाद देखे। और हर थोड़ी देर के बाद जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, उनके सरबराहान जब पाकिस्तान आते हैं, और जब शहबाज शरीफ साहब को जिस तरह के इन्विटेशंस हर वक्त जो दूसरे मुल्कों से आते हैं, जाते भी हैं, कामयाब दौरे कर रहे हैं, ये भी जो खबरें हैं, ये भी हमने बहुत साल के बाद देखी। नवाज शरीफ साहब के दौर में आखिरी मरतबा पाकिस्तान को इज़्ज़त मिलते हुए देखी थी, आज वो शहबाज शरीफ साहब ने वही सिलसिला अल्लाह ताला के फ़ज़ल से दोबारा जोड़ा है और कामयाबी से उसको लेके चल रहे हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब, मुझे इस बात का दुख है कि जिस चीज़ को आप नए सिरे से जिस चीज़ की तामीर नौ कर रहे हैं, चाहे वो इकॉनमी हो या वो फ़ॉरेन रिलेशंस हों पाकिस्तान के, आज भी उस पे हमले बंद नहीं हुए, आज भी उस पे हमले बड़ी बेदर्दी से जारी हैं। कल मैं एक वीडियो देख रही थी, मैं ऑनेस्टली समझी कि वो वीडियो डब्ड है, वो जाली वीडियो है, लेकिन वो सच्ची, मैंने जब पता किया तो पता चला कल की वीडियो है। एक घरेलू खातून जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, कल उन्होंने जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, मुझे ऑनेस्टली अपने कानों पे यकीन नहीं आया, अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया। उन्होंने पाकिस्तान के एक ऐसे दोस्त मुल्क पर हमला किया जो हर मुश्किल में, हर बुरे वक्त में, हर कठिन वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, पाकिस्तान की मदद को आया, और एक रिलायबल फ्रेंड है पाकिस्तान का मोहसिन है, उसके ऊपर उन्होंने हमला किया। तो मैं हैरान रह गई और मैं नहीं मान सकती कि उनको इस चीज़ की, इसके कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं पता, पाकिस्तान के ऊपर इसके कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं पता, और इससे जो बिगाड़ पैदा होने का अंदेशा है उसकी उनको खबर नहीं है। मैं ये नहीं मान सकती। तो मैं जो कहना चाहती हूँ प्राइम मिनिस्टर, वो ये है कि जहाँ अंदरूनी हमले भी हो रहे हैं, मैंने उस दिन भी आपसे ये रिक्वेस्ट की थी, आपने कहा कि मुल्क की मईशत माशाल्लाह तरक्की कर रही है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इम्प्रूव हो गए हैं, तो आपने कहा कि मुल्क को एक ही चीज़ जो है वो उसकी तरक्की में खलल डाल सकती है, वो है दहशतगर्दी, दहशतगर्दी और दहशतगर्दी। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। दहशतगर्दी बिल्कुल हमारे तरक्की के रास्ते में रुकावट बन सकती है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक करे, और वो दिन आए जब हमारे वर्दी में लोग जो हैं वो शहीद ना हों, हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो उनको जानों के इस तरह नजराने इस मिट्टी में, इस वतन में अमन लाने के लिए ना देने पड़े। लेकिन ये सिर्फ दहशतगर्दी नहीं हो रही, ये जो हमले खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब के ऊपर हो रहे हैं, ये मैंने कभी मनाजिर पूरे पाकिस्तान के 76 साल की तारीख में नहीं देखे कि पाकिस्तान ये हमले कोई खारजी नहीं कर रहे, ये हमले कोई दहशतगर्द नहीं कर रहे, ये हमले जो हैं ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पंजाब के ऊपर और वफाक के ऊपर कर रही है, और एक और हमले के लिए तैयार बैठी है। और ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान पे छाई हुई जो एक वो गर्द छाई हुई थी पाकिस्तान के ऊपर, वो हटने जा रही है, वो ख़त्म हो रही है, तरक्की के रास्ते पे पाकिस्तान आ रहा है, ऐसे ही वक्त में ये लोग क्यों आ जाते हैं धरने लेके? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती। इनका एजेंडा बहुत ख़तरनाक है, जो मेरे ख्याल है हमारी भी समझ से बाहर है। वरना कोई होशो हवास में पाकिस्तानी, एक ऐसा पाकिस्तानी जिसके दिल में थोड़ी सी भी अपने वतन की, अपनी मिट्टी की मोहब्बत हो, वो ये काम कर ही नहीं सकता। हम दुश्मनों से अपने आप को डिफेंड करें या अपने लोगों से अपने आप को डिफेंड करें? मैंने उस दिन भी प्राइम मिनिस्टर को कहा था कि मेरे पुलिस वाले, जो पंजाब पुलिस के मेरे जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके सर जो है वो दहशतगर्द नहीं फाड़ रहे,
ان کی ہڈیاں دہشت گرد نہیں توڑے، ان کے سر جو ہیں وہ ہمارے اپنے لوگ اپنی خیبر پختونخوا کی حکومت پھاڑ رہی ہے، ان کے اوپر حملے خیبر پختونخوا کی حکومت کر رہی ہے۔ کبھی کسی نے دیکھا کہ وہ ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ صوبوں کو قریب آنا چاہیے، صوبوں کو ایک دوسروں سے جوڑنا چاہیے، جیسے یہ کچی کنال پنجاب سے بلوچستان کو ہمیشہ کے لیے جوڑ رہی ہے ماشاءاللہ۔ یہ صرف اریگیٹ نہیں کر رہی، یہ صرف جو بحالی نہیں ہے اس کی، یہ دلوں کو قریب لے کر آ رہی ہے، بلوچستان کے اندر بسنے والے عوام کو اور پنجاب کے اندر بسنے والے عوام کے دلوں کو جوڑ رہی ہے، قریب لا رہی ہے۔ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ انٹر پروونشل ہارمنی ہونی چاہیے، صوبوں کے درمیان ہم آہنگی ہونی چاہیے، ہمارا دل ایک پاکستانی کی طرح دھڑکتا ہے، مگر یہ جو ہو رہا ہے یہ میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ اور آپ پرائم منسٹر دن رات اتنی محنت کر رہے ہیں، انویسٹرز کو اٹریکٹ کر رہے ہیں، انویسٹرز کو کہہ رہے ہیں پاکستان میں آ کے انویسٹ کرو۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس ملک میں ایک صوبہ دوسرے صوبے پر حملہ آور ہو، چڑھائی کرتا ہو، اور وہ سینز جب ٹی وی پہ آ رہے ہوں کہ ایک گولیاں چل رہی ہیں، اب خیبر پختونخوا کی حکومت نے، ان کے لوگوں نے، جو ان کے ورکرز تھے، انہوں نے وہاں سے گولیاں چلائیں سیدھی پنجاب پولیس کے اوپر۔ خدا نخواستہ اگر پنجاب پولیس آگے سے گولی چلا دیتی، میں نے ان کو سختی سے منع کیا تھا کہ خیبر پختونخوا کے عوام بھی ہمارے بھائی ہیں، گولی نہیں چلانی۔ اگر کوئی طیش میں آ کے کوئی اپنے ڈیفنس میں گولی چلا دیتا اور وہاں خدا نخواستہ شہادتیں ہو جاتی تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور کس لیے پہلے کہا کہ امریکہ نے ہمیں نکال دیا، امریکہ نے یہ کر دیا، امریکہ کے غلام نہیں بنیں گے، پھر آج آپ دیکھتے ہیں ان کے جلسے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو امریکہ کے جھنڈے نظر آتے ہیں۔ آج ایک دوسرے محسن ملک پہ حملہ کر دیے، تو بات یہ کہ آپ کو کسی نے نہیں نکالا، کسی ملک نے، کسی سازش میں آپ نہیں نکلے، آپ کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے نکالا، آپ کو آپ کے اپنے ایم این ایز نے نکالا، جو آپ سے تنگ آئے ہوئے تھے، آپ کی نااہلی، آپ کی نالائکی سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ آپ پہلے پرائم منسٹر ہیں جس کو آئینی طریقے سے نکالا گیا، ورنہ پاکستان میں تمام پرائم منسٹرز کو غیر آئینی طریقے سے نکالا گیا۔ آپ کے نصیب میں یہ واحد آپ پرائم منسٹر تھے جن کے نصیب میں یہ عزت افزائی آئی ہے کہ آپ کو پارلیمنٹ نے نکالا، آپ کو آئینی طریقے سے نکالا گیا۔ اور آپ نے نکلنے کے بعد کیا کیا؟ آج آپ کہتے ہیں آپ ہمیں جلسہ کرنے دیں، کوئی بات نہیں، ہم کچھ نہیں کریں گے، ہمیں کیوں روکتے ہیں؟ کیونکہ آپ 9 مئی میں پاکستان میں حملہ کر چکے ہیں۔ جب آپ کو نکالا گیا اس کے بعد آپ نے کئی 100 جلسے کیے، آپ کو کسی نے نہیں روکا، آپ کو کسی نے نہیں کہا کہ جلسہ نہ کریں، جلسہ کرنا آپ کا حق ہے۔ لیکن اگر آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے، اگر آپ اس نیت کے ساتھ آئیں گے کہ آپ نے گھیراؤ جلاؤ کرنا ہے، آپ نے آگ لگانی ہے، آپ نے ملک کو تباہ کرنا ہے، آپ یہ ملک آگے چل پڑا ہے، اگر یہ ملک کو ہم نے چلنے دیا تو ہمارا پھر کوئی فیوچر نہیں ہے۔ اگر آپ اس ایجنڈا سے آئیں گے تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ شہباز شریف صاحب اچھی طرح جانتے ہیں پاکستان کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اور میں اچھی طرح جانتی ہوں، پنجاب کی بیٹی ہوں، پاکستان کی بیٹی ہوں، میں جانتی ہوں کہ پنجاب کے عوام کو اس فتنہ سے، اس دہشت گردی سے میں نے کیسے جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ان کے تمام ایجنڈاز فیل ہوں گے، ان کے مذموم مقاصد میں ان کو ناکامی ہوگی، پاکستان آگے بڑھے گا، پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالی، عوام کی زندگیوں میں ہر آنے والا دن بہتری لے کر آئے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کو وہاں دیکھیں گے جو نواز شریف صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا اور ہم سب کا خواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ پاکستان دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔